کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سی پیک میں پاکستان کا فائدہ کم اور چائنا کا فائدہ زیادہ تھا، اور چائنا نے اپنے فائدے کے لیے جو چیزیں گین کرنی تھی یا جو انہوں نے اپنے پروجیکٹ تھے جو پہلے انہوں نے بنوانے تھے وہ انہوں نے بنوا لیے تاکہ ان کا اپنا فائدہ ہو، ان کو روڈ کی ایکسیس مل جائے، کمیونیکیشن ان کی ہو جائے، وہ ہو چکا ہے تو اب سی پیک کے کام رک چکا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ پہلے تو ہمیں سی پیک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اوکے. چین کے اپنے ایک ڈائنامکس ہیں. چین نے ایک انیشیٹو لانچ کیا ہے جسے کہتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اوکے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چین اپنے دوست ممالک، ہمسائے ممالک اور قریبی ممالک کے ساتھ تعاون کر کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا، کنیکٹیوٹی بڑھائے گا، تجارت کو فروغ دے گا. چین یہ چاہتا ہے کہ چین اکیلا ترقی نہ کرے بلکہ اس کے سارے دوست اس کے ساتھ مل کے اکٹھے ترقی کرے. یہ ایک چینی زبان میں محاورہ ہے کہ جب سمندر میں لہر آتی ہے تو چھوٹا جہاز بھی اوپر جاتا ہے اور بڑا جہاز بھی اوپر اٹھتا ہے. تو چین کے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چین ترقی کرتا ہے تو چین کے سارے دوست اس کے ساتھ برابر ترقی کریں. یہ چین کا ایک بنیادی مقصد تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لانچ کرنے کا. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں 6 کوریڈور تھے. ایک کوریڈور تھا رشیا کے ساتھ، ایک تھا منگولیا اور اس طرف کا تھا، ایک تھا برما بنگلہ دیش والا، ایک تھا یورپ کے ساتھ، ایک تھا سینٹرل ایشیا کے ساتھ. تو 6 کوریڈور تھے جن میں سے ایک کوریڈور تھا وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور تھا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے یہ سب سے آسان تھا، سب سے سمپل تھا، سب سے شارٹ تھا. کیونکہ باقی جو جتنے بھی کوریڈور تھے اس میں کئی ممالک شامل تھے ان کے بارڈر. جتنے زیادہ ممالک ہوں گے اتنی زیادہ کمپلیکیشن ہوں گی. جتنا بڑا لمبا کوریڈور ہوگا اتنے زیادہ اس میں چیلنجز اور مسائل آئیں گے. چین اور پاکستان کا اکنامک کوریڈور یہ 3000 کلومیٹر سمجھ لے ہیں. تو سب سے چھوٹا تھا، کرنا آسان تھا، اور دونوں ممالک کے تعلقات بھی بہت مثالی تھے. اس لیے یہ سب سے آسان تھا. تو چینی حکومت نے سی پیک کو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا. اور چینی حکومت نے اسے بہت خلوص کے ساتھ اور بہت جلدی اور بہت رفتار کے ساتھ اسے شروع کیا. اس کے برعکس پاکستان میں نہ تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹی تھی، نہ ہمارے پاس یہ ویژن تھا، نہ ہمارے پاس یہ سوچ تھی، نہ ہمارے پاس ریسورسز تھے. ہماری حکومت کے پاس اچانک اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ گئی، ہم اسے ڈائجسٹ بھی نہیں کر پا رہے